الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت 10 روزہ محفل پاک دا اج دوسرا دن ہے آپ احباب نو اہل بیت دا تعارف اہل بیت دا تذکرہ اہل بیت دے سیرت دے کچھ کوشے آپ دے سامنے پیش کرنے دی کوشش کرتے رہنے ہیں حضور دی جو اہل بیت نے انہا پاک ہستیاں دا جو تذکرہ ہے یہ جملہ میرا نوٹ فرما لو بغیر اصحاب تو اہل سنہ دے ہاں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا
کیسے؟ دیکھیے اج تو 1400 سال پہلے، ہن 15ویں صدی ہے، کوئی کیمرہ، کوئی اخبارات، رسائل، جرائد موجود نہیں سن، بلکہ اس وقت صرف مبصرین سن۔ مبصر ہوندہ ہے جو اپنی بصارت نال، آئی وٹنس جس کو کہتے ہیں، اپنے مشاہدے نال کسی چیز نو تکدا ہے اور لوگاں دے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں ایسے اے چیز ویکھی۔ تو جو مبصر سن، دیکھن والے سن، اہل بیت نو اپنیاں اکھاں نال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ سن۔ دیکھیے واقعہ خیبر، واقعہ خیبر اہل سنت دی کتب دے اندر موجود ہے۔ اس نو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ، حضرت واقعہ غدیر خم کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، اس روایت نو بیان کرنے والے عمر بن خطاب، حضور مباہلہ تے علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام نال لے کے گئے۔ اس واقعے نو بیان کرنے والی شخصیت صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضور نے اپنی چادر دے اندر حسن، حسین اور فاطمہ اور علی علیہ السلام نو بلا کے فرمائے میرے اہل بیت نے انہوں پاک فرما۔ اس دی روایت بیان کرنے والی اما عائشہ صدیقہ، علی نال محبت مومن رکھے گا اور علی دا بغض منافق دی نشانی ہے۔ اس روایت نو بیان کرنے والی شخصیت حضور دی بیوی زوجہ حضرت ام سلمہ۔ حسن اور حسین جنتیاں جوانہ دے سردار نے، اس نو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ۔ حسن اور حسین رسول اللہ دے بیٹے نے، اس روایت نو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید۔ توجہ ہے حضرات، آپ مسئلہ سمجھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین واسطے خطبہ جمعہ چھوڑ کے انہوں نے اٹھایا ہے۔ اس روایت نو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت بریدہ دے صاحبزادے، اور روایت کرنے والے حضرت بریدہ اصل میں حضرت حسن اور حسین نو موٹیاں تے بہا کے حضور خیمے میں چل دے سن۔ اس نو بیان کرنے والے حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالی۔ حضرت حسن اور حسین نماز وچ رسول اللہ دے کندھیاں تے سوار سن۔ اس روایت نو بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیں۔ علی دا چہرہ تکنا اے عبادت ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ حضرت حسن اور حسین دی اولاد اور نبی پاک دی رشتہ داری، قیامت والے دن تمام رشتہ داریاں ختم ہو جانے، کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی۔ حضور نے فرمایا کہ ہر رشتہ قیامت والے دن ختم ہو جائے گا، مگر جدی میرے نال رشتہ داری ہوئی او دا رشتہ قیامت والے دن بھی نفع دے گا۔ تو اس روایت نو بیان کرنے والے حضرت عمر بن خطاب۔ تو اس طرح ہوں اگر میں ساری احادیث کا بیان کرا تو سوا تھرسا دے سرے تے گڑے وے کہ آل محمد آپ تے نہیں نشانہ بیان کیتیاں اپنیاں۔ مولا علی تے نہیں فرمایا کہ میں خیبر فتح کیتا ہے، میں خیبر علام میں دیتا ہے، میں مارے، اے مولا علی نہیں بیان کیتا۔ اے جڑے تکدے پہ انہاں بیان کیتا ہے، جڑے تکدے پہ انہاں نو صحابہ دے۔ تو آپ معرفت آل محمد واسطے معرفت اصحاب ضروری ہے۔ اس نو اس طرح سمجھو، اگر آسان کر کے سمجھاواں کہ اسی اللہ نہیں ویکھیا،
اسی حضور نہیں ویکھے، اسی آل محمد نہیں ویکھے۔ اللہ نے کسی بندے نال گل نہیں کی، ساریاں گلاں اللہ اپنے نبی نال کی۔ اب میں دیکھنا ہے کہ تہاڈی جو سمجھ کی نہیں، تو سانو اللہ تعالی دی ہر گل منن واسطے حضور نو مننا ضروری ہے، کیونکہ ساڈے نال تے گل ہی نہیں ہوئی بھائی، ساڈے نال تے گل ہی کوئی نہیں ہوئی۔ وہ ایک کے سن کہہ دسیا، وہ دا بیٹا کوئی نہیں سن کہہ دسیا نبی پاک۔ تو معرفت خدا واسطے مصطفیٰ کریم تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ تو اسی حضور نہیں ویکھے، حضور نو ویکھن والے اور حضور دیاں ساریاں گلاں، مثلا میرے خواب وچ میرا دعویٰ ہوئے کہ میں خواب وچ حضور ملے تے انہاں فرمایا نمازاں ترائے نے، کیا کوئی بندہ میری گل تے یقین کرے گا؟ تو جنہاں نے 5 دسیاں ہی نے انہاں تے یقین ہونا، توجہ ہے کہ نہ؟ اور جنہاں نے 5 دسیاں نے وہ صحابہ نے۔ تو آپ ایسے جملہ سمجھو کہ اللہ اور مخلوق دے درمیان رسول اللہ نے، اور امت اور حضور دے درمیان صحابہ نے۔ جس طرح اللہ کو چیز لین واسطے حضور دا وسیلہ ضروری ہے، ایویں رسول اللہ تو بات لین واسطے صحابہ دا وسیلہ ضروری ہے۔ ایک گل کرنا ان سمجھ آ جائے، قرآن پاک وچ اللہ فرمائے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو۔ کیویں پڑھنی ہے یہ نہیں دسیا، نماز کیویں پڑھنی ہے یہ بیان نہیں کیتا، فرمایا پڑھو۔ یا رسول اللہ، اللہ فرماندا ہے پڑھو، تو کیویں پڑھیے؟ اے لفظ سنا، فرمایا سلو، پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ اللہ فرمایا پڑھو تے نبی دا محتاج کر دیتا کہ طریقہ وہ تو سکھنا جائے، تے نبی فرمایا ویکھو، دسیا حضور بھی نہیں میں پڑھنا جائے۔ حدیث دی کسے کتاب وچ نماز دا سارا مکمل طریقہ حضور نے نہیں بیان فرمایا، حضور نے بول کے نہیں دسیا، کر کے بخایا۔ کیوں؟ اللہ فرمایا پڑھو تاکہ نبی دے محتاج ہو جائے، تے نبی فرمایا من ویکھو تاکہ آن والیاں نسلاں ویکھن والیاں دیاں محتاج ہو جائے۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تے صحابی کی تعریف کی جن نے حضور نو ویکھیا۔ بس اگر تسی نماز پڑھنا چاہندے ہو تے ویکھن والیاں دے محتاج، جنہ ویکھیا ہے کہ انج پڑھ دے سکتے۔ مثلا چلو اے بات پھر کدی کر لانگے کہ ویکھن والیاں کیویں پڑھ دیاں ویکھیا، مگر ویکھیا انہیں، ٹھیک ہے جی؟ اتھے فرق لگ سکتا ہے سیانے بندے کہ جی مڑالے محمد بھی تو ویکھیا ہے۔ یہ بڑی بریک بات ہے، زیادہ ڈونگیا نہیں جانا، سادہ سادہ کر دیا گا۔ ہو سکتا ہے کسے کولے ہوئے کہ جیڑا آل ویکھیا سی اودے تے چلنا ہے، ہو سکتا ہے کسے کولے ونڈ ہوئے بجی میں صحابہ ویکھیا سی انج کرنا ہے۔ تو سنی بھائی یاد کر لو، ساڈی جڑیاں کتب حدیث نے انہاں وچوں جیڑا دین آیا ہے وہ آل تو بھی آیا ہے تے اصحاب تو بھی آیا ہے۔ مثلا اسی جڑا وضو کرنے آل سنت، وضو دا طریقہ مولا علی نے روایت کیتا ہے، تو اگر آپ وضو کرنا ہے تو پھر آپ نے علی پاک کو دین لینا پڑنا، ٹھیک ہے؟ جیڑا تسی تشہد پڑھ دے ہو، یہ عبداللہ بن مسعود نے روایت کیتا ہے، جی تسی صحابی نے مننا ہے تو تاں تسی اتحیات پڑھ سکتے ہو، نہیں تو پاجی تو اڈا تشہد کی دے گیا، آپ دعا نہ مننا ہے۔
آپ ایک گھر کو چھڑ کے سنی نہیں رہ سکتے. دیٹس آل. مسئلہ سمجھ چاہ. تو عزیزوں اور ساتھیوں، معرفت حضور اور حضور دی آل دی بذریعہ اصحاب ہوئے گے. یہ پوائنٹ کدی نہ بھولنا اور اس نو ہمیشہ یاد رکھنا. تو اصحاب رسول اللہ سرکار محمد ایک ان صحابیہ نے ام الفضل، یہ صحابیہ نے، یہ صحابیہ بھی نے، رسول اللہ دی چچی بھی نے تے رسول اللہ دی بیوی دی بہن بھی. ام المومنین سیدہ میمونہ حضور دی بیوی سن. اے مائیری ام الفضل انہاں دی بہن لگنی سن. ام الفضل اور اسماء جو حضرت جعفر طیار دی بیوی سن، اور ام الفضل جو حضرت عباس دی بیوی سن، اور حضرت سلمہ جو حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا دی بیوی سن، تے حضور دی بیوی حضرت میمونہ، اے چاروں بہنا سن. ٹھیک ہے جی، آگا نا مسئلہ سمجھ. تو اے مائی صاحبہ ام الفضل انہوں نے حضور نال مل کے حج کیتی ہے. سرکار دے نال اکٹھیاں حج کیتی ہے، اور حج دے موقع تے اے رسول اللہ دے بالکل اونٹ دے نال سے. تو جدو سرکار کی تقریر لمبی ہوئی تو حضرت ام الفضل نے دودھ دا پیالہ رسول اللہ نے پیش کیتا. اٹھتے بیٹھے تو حضور نے سب نو دکھا کے دودھ دا پیالہ حج دے موقع تے نوش فرمایا. بعد خواتین بڑے محبت والے دل والیاں ہولیاں نے، اور انہاں نو اللہ پاک نے دینی محبت اور دینی ذوق عطا فرما رکھا، دینی شوق عطا فرما رکھا. تو وہ عام خواتین نالوں زیادہ دین دے اندر انٹرسٹڈ ہو گیا، اور انہوں نے مراتب بھی عام خواتین نالوں زیادہ ہوتے اللہ انہوں نے عطا کر دیا. تو عزیزم، معرفت آل اور معرفت حضور بذریعہ اصحاب حضور ہوئے. توجہ ہو گئی. جس چیز دنوں میں پہلے مثال دے چکیا کہ آل محمد دی شان دے اندر جو احادیث نے انہاں دی روایت کرنے والی شخصیات اصحاب حضور نے. تو آپ نو معرفت آل رسول اور رسول واسطے اصحاب حضور کوڑوں پوچھنا پوے گا کہ انہاں نال حضور. میں ایک مثال دے دوں. ایک جنازے وچ حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما سن، امام حسن بھی تشریف لائے. تو ایسا نہیں ہے کہ جدوں حضرت حضور سرکار دا وصال ہویا، نبی پاک دے وصال دے وقت جدوں حضرت علی امیر المومنین خلیفہ بنے، اس وقت امام حسین دی 31 سال عمر سے. کتنی؟ 31 سال. تو 25 سال جدو حضور دا وصال ہویا ادو آپ دی عمر مبارک 6 سال. تو 25 سال درمیان والے آپ نے 3 صحابہ دے نال گزارے. 25 سال 24.5 25 سال 24.5 25 سال امام حسین نے 3 خلفاء دے نال اور امام حسن نے گزارے. تو آپ دا کی ذہن ہے یہ 25 سال چلے چ بیٹھے رہے، باہر نکلے ہی نہیں، معاملات کیتے ہی نہیں بندیاں نہیں. انہاں 25 سال دے اندر آپ دیاں شادیاں ہوئی ہیں، آپ نے سیاسی معاملات دے اندر حصہ لیا ہے. آپ بعد روایات دے مطابق جنگاں تے بھی تشریف لے جاندے رہے، بعد روایات تے آپ جنگاں تے تشریف نہیں لے جاندے رہے، مگر مولا علی دی باقی اولاد جنگاں تے تشریف لے کے جاندے رہے. آپ دیاں شادیاں ہوئی ہیں، آپ دی اولاد ہوئی ہے، آپ نے اس دوران علم حاصل کیتا ہے، تعلیم مکمل کیتی ہے، اور اپنی زندگی نو جس طرح ایک نارمل اور مکمل اور بھرپور شخصیات دی زندگی ہوندی ہے،
ایسی ہی آپ دی زندگی یہ سمجھنا کہ جی اس دوران دی زندگی سرکار دی جو ہے وہ حجرے وچ گزری ہے، گھر وچ گزری ہے، یہ آپ دی شخصیت اور آپ دی ذوات مقدسہ دے اتے الزام نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی تو چند مثالاں پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت حضرت ابو بکر دا دور سی خلافت دا، اس ویلے آپ دی عمر مبارک چھوٹی سی، 6 سال عمر تھی، 2.5 سال انہوں نے عمر، 8.5 سال دے آپ دی عمر مبارک سی۔ لیکن اس عمر وچ بھی آپ دی محبت اور پیار دے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو کثرت نال مروی نے کہ وہ کس طرح آل محمد دے انہاں شہزادیاں نال صحابہ پیار کرتے، ایسی چیزاں موجود ہیں۔ تو حضرت امام اس وقت کوئی کالج یونیورسٹیاں نہیں سن ہوندے، کوئی کسی کالج جانا ہوندہ ہے یا سکول جانا ہوندہ ہے، ایسا ماحول نہیں سی۔ جو علمی شخصیات سن انہاں کو ہی لوگ علم حاصل کرتے سن۔ مثلا کوئی بندہ عالم ہے، وہ دے کول بیٹھنا ہے اور سماعت کرنا ہے، نہ اس وقت تختیاں لکھن دا رواج سی، نہ کوئی کاغذ دی بھرمار ہوئی سی، اور ہن تے بہت زیادہ تعلیمی ہو گئے۔ اس وقت ایک ہی طریقہ سی تدریس دا، افواہ الرجال، یعنی ایک بندے بولنا ہے تو دوسرے اس نے سننا ہے، جتنا کسی دا حافظہ کبھی ہوندا سی اتنا اس نے یاد کر لیتا سی۔ تو حضرت علی جیسے استاد، سیدہ فاطمہ زہرا، آپ دا حضور دے وصال تو 6 ماہ بعد وصال ہو گیا۔ تو اس وقت امام حسن پاک دی عمر 6.5 سال، بی بی فاطمہ پاک نے حضرت علی نے وصیت فرمائی سی کہ میری بہن زینب دی بیٹی نے امامہ، یعنی میری بتیجی نے، بھانجی نے، آپ انہوں نے نکاح فرماؤ امامہ بنت ابی العاص کہ او میرے بیٹیاں نال میری طرح پیار کرے گی۔ تو مولا علی نے حضرت فاطمہ دی وصیت کے مطابق انہوں نے نکاح فرمایا، نکاح ہو گیا۔ مائی صاحبہ وہ گھر تشریف لے آئے اور امام حسن اور حسین، پھر آپ نے 2.5 سال بعد آپ نے ایک اور نکاح فرمایا حضرت علی نے ابو بکر دی بیوی، اور اس نکاح دی متعدد وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی سی کہ امام حسن اور حسین انہاں نال بڑے اٹیک سے روایات چاہتا ہے کہ جدو اس طرح گھر سی بی بی فاطمہ دا حجرہ اور سامنے صدیق اکبر دا حجرہ سی، تو حسن اور حسین کھیل دے گھروں نکل جان ہا تو تلاش کرن تے صدیق اکبر دے گھروں مل دیا تو ادھر ہون گے۔ تو آپ نے پھر ابو بکر دے فوت ہونے تو بعد مولا علی نے انہوں نے نکاح فرما لیا، کیونکہ وہ بہت عاقلہ اور دانا عورت سی۔ حضرت اسماء بنت امیس بی بی فاطمہ پاک دی چارپائی اتے جڑا چھت ڈالیا گیا ہے، انہوں نے ڈیزائن کیتا سی کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ امام حسین دی دائی بھی اسماء بنت امیس، اور اس تو پہلا یہ حضرت جعفر طیار دی زوجہ سن، جنہ جو عبداللہ بن جعفر طیار پیدا ہوئے جڑے حضرت زینب دے شور اور اونو محمد دے والد سن۔ تو یہ چونکہ قربت سی تو آپ انہوں نے نکاح فرما کے آپ گھر لے کے آئے حضرت اسماء، کیونکہ انہوں نے عمر زیادہ سی اور وہ بچیاں دی اچھی پرورش کر دیا سن، اور حضرت امام حسین دی اور حسن پاک دی انہوں نے لگاؤ سی کل بھی۔ آپ نے بھرپور زندگی گزاری، پہلے تھے آپ ظاہر پھر بچپنا سی۔ حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر امام حسین دی جو پہلی شادی ہوئی ہے، وہ شہر بانو نال جڑی شادی سرکار دی ہوئی ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کروان نال، کیونکہ اس دور دے اندر ایران فتح ہویا تھا۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا وقت آیا ہے،
اس وقت حضرت امام حسین بھرپور جوان ہو چکے. جدو آپ دے گھر مبارک نو گھیریا گیا، حضرت عثمان غنی دے گھر نو گھیر لیا گیا، تو مولا علی نے حکم فرمایا کہ حسن اور حسین آپ جاؤ اور عثمان غنی دے گھر دے پہرے دار بنو. مطلب کوئی عاقل آدمی، کوئی دانا آدمی تاریخ دی اس روایت نو کسی مکتب فکر دا آدمی نہیں جھٹلا سکتا. اتنی ظاہر اور باہر روایت، جس طرح سورج چمکتا ہے دن دہاڑے، اس طرح روایت چمکتی ہر مکتبہ فکر دی کتب دے. کوئی شیعہ سنی وہابی دیوبندی دی تفریق نہیں، ہر مکتبہ فکر دے مورخ نے اس تاریخی روایت نو نقل کیتا ہے کہ حضرت علی نے حکم فرمایا کہ حسن اور حسین جاؤ اور عثمان غنی دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ. آپ اور میں ذرا اس گل تے سوچئے کہ مدینے وچ دو پارٹیاں نے. ایک پارٹی حضرت عثمان نو شہید کرنے والی، ایک پارٹی حضرت عثمان کا دفاع کرنے والی. تو آپ نو حسن اور حسین کتنے کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ آپ نو مولا علی کتنے کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ آکھے کہ جی نہیں ہوتے پھر اونج کھڑے ہویا ہے یہ انہوں نے شان دے خلاف ہے، دل انہوں نے کوئی نہ زبردستی کھڑے کیتے ہیں، ہے تو نہیں ممکن کہ بھئی نہیں جی وہ مطلب پھر سیاست وچ کئی گلاں کرنیاں پوندیاں. تو بھائی ایسی منافقت آل محمد نال منسوب نہ کرنا. انہاں جن منیا ہے اندروں ہی منیا ہے، جن نہیں منیا انہوں نہیں منیا. ایسی شخصیات نہیں سن حضور دی اہل بیت. یا اہل بیت انج دے سن بھئی وہ کوئی رسول اللہ بیٹھے سن. آپ دیکھنا ذرا کہ اس خاندان دا کیسا بیہیو ہوتا سی لوگاں. تو ایک بندہ بدتمیز سی اور بے ادب سی، حضور دے کول بیٹھا سی، بیٹھا رہا تو چلا گیا. کچھ گلاں کوئیاں جڑیاں حضور نو بہت سخت ناپسند آئیاں. تو سننا ذرا، حضور جان تو بعد حضور نے فرمایا، صحابہ پوچھا کہ یا رسول اللہ بڑا بے ادب سی. حضور نے فرمایا تو اڈے چو کوئی سی بندے انہوں قتل کیوں نہیں کیتا؟ تو ایک صحابی سن عرض کرنے لگے سونیا تسی آنکھ دا اشارہ تے کر دے. حضور فرمایا اللہ دے نبی اشارے نہیں کر دے اکھاں نال. مطلب دیکھو نا اسی عموماً اکھاں نال اشارے کرنے ہیں. میں اپنا ذاتی طور تے کہاں کسی بھی اچھی شخصیت نو اکھاں دے اشارے نال گل کرنا میرے نزدیک مناسب نہیں. ٹھیک ہے نا، جو پرسنالٹیز ہوندی ہیں نا اسٹیٹ فارورڈ ہوندے تو اکھاں نال اشارے کی نہ کرنے. اللہ دے نبی فرمایا کہ اللہ دے نبی اشارے نہیں کرتے. اس گرانہ تے اتنا بڑا گرانہ ہے کہ وہ اکھ نال اشارہ بھی نہیں کرتے کہ انہاں واسطے بھی عیب نہ ہو. تو عزیزو اور ساتھیو، اگر امام حسن اور حسین مولا علی دے کہن تے حضرت عثمان غنی دے گھر دے باہر پہرے دار بن کے کھڑے رہے اور بعد روایات دے اندر زخمی بھی ہوئے. اس چیز تے اختلاف ہے کہ زخمی ہوئے یا نہ ہوئے، مگر کھڑے ہونے تے کوئی اختلاف نہیں. تو تواڈے میرے ورگیاں بندیاں نوں یہ سوچنا چاہیے ہے بھئی او تے عثمان دے دروازے اگے کھڑے نے، اسی کتے کھڑے ہیں؟ قیامت والے دن جے ایسی کوئی گل ساڈے سامنے ہوئی تے انہاں یہ نہیں کہنا کہ تیرے کولے خبر نہیں پہنچی کہ مارن والے ہو رہا ہے بچان والے ہو رہا ہے. تو کس جگہ تے کھڑا رہے ہیں بھائی؟ تو اسی کی جواب دیا. اور ایک کتاب میں سعودی عرب کی گیا تھا، وہ تو میں خرید کے لیا تھا، میرے بیڈ روم میں جو ہے شاید وہ ذرا میرے قریب سی. مولا علی سرکار کے ایک بندے نے سوال کیتا سی کہ آپ 18 بیٹے نے تو 16 نو جنگاں تے بھیج دے ہو
تو حسن حسین نو کیوں نہیں بھیجتے؟ سوال بندے ہر قسم دا کر لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے میرے بیٹے نے، اے نبی دے بیٹے نے، دوسرے میرے بیٹے نے اے نبی دے بیٹے نے. اگر انہاں شہادت نصیب ہوئی تو چراغ نور ولایت نور نبوت دنیا تو بجھ نہ جائے، اس واسطے انہاں نہیں بھیجتا. لیکن جدو حضرت عثمان غنی دے واری آئی تو آپ نے فرمایا ہن دوسرے نہ جاؤ، ہن حسن تے حسین جاؤ. یہ مطلب یہ ہویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مرتبہ آل محمد دی نظر ایسا ہے سی کہ انہاں دا دفاع کیتا جائے. تو عثمان ذوالنورین دا دفاع کرنا اے سنت حسن اور حسین. بھائی صاحب میں پچھلی تقریر بھی تو دسیا سی، ہن بھی تو دس رہا کہ جدو بندیاں آل محمد نو پہچان لیا فرقے چھڑ جان، فرقے چھڑ جان. حضور دی اہل بیت نے فرقیاں دا درس نہیں دیتا، حضور نے فرقیاں دا درس نہیں دیتا. عظیم پوائنٹ ہے اس جگہ تے میرے سامنے کہ جدو حضور نے آخری حج کیتا ہے، ادو حضور نے ایک تقریر کی تھی. اشراق ویلے حضور نے تقریر شروع کی تھی اشراق دی نماز تو بعد، اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی. زور تاخیر ہوندی گئی، تاخیر ہوندی گئی، حتیٰ کہ اذان پڑھی گئی. اور حضور نے ایک اذان نال زور اور عصر دی نماز دو تکبیراں نال اکٹھیاں پڑھیاں عرفات میں. اور اپنی اٹھنی کسوات بیٹھ کے حضور نے اتنا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، اور 23 سال دی محنت دا خلاصہ بیان کر کے حضور نے آخر تے ایک جملہ بولیا. اس جگہ تے مولا علی بھی موجود ہے، جی مولا علی بھی موجود نے، عقیل موجود نے، عباس موجود نے، عبداللہ بن عباس موجود، تمام بنو ہاشم اہل بیت موجود نے جڑے اس وقت حیات سن، اور تمام صحابہ موجود سن. 1,25,000 بندہ سن. اور اتنا لمبا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ حضور 3 باری تقریر کی تھی. ایک بار یہ منہ کرتے سن، ایک بار سامنے منہ مبارک کر کے حضور بیان کرتے. تو ساری تقریر فرمان تو بعد آل اور اصحاب نے مخاطب کر کے گل فرمائی. حضور فرمایا انتم تسألون انی فماذا انتم قائلون. ان کریم اللہ تو اڈے کو میرے بارے پوچھنا ہے، میں تو ان دین صحیح دسیا ہے، تو اڈے تک گل پہنچا. قالو سارے جڑے سامنے سن بولے، ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی اصحاب بولے تے علی پاک نہ بولے یا علی بولے تے اصحاب نہ بولے. قالو جمع دس نشہدو ہم گواہی دیں گے انکا قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ. ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دین پہنچا دیا، دین کی تکمیل کر دی، دین پہنچ گیا. بھائی اگر آپ محسوس فرماؤ یہ دا مطلب ہے گواہی جو دعا گھراں کو لئی تے دسیا بھی دعا گھراں نو ایک ہی. اے نہیں بحال نو اور دس دیا ہے تے صحابہ نو اور دین دس دیا ہے، ایسا ممکن ہے؟ تو جدو انہاں ساریاں گواہی دیتی ہے تے حضور نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی دین لے لیا ہے، وصول کر لیا اور میں پہنچا دیتا ہے. تو بھائی حضور نے آل اور اصحاب نو اکو دین دیتا ہے. اے اگو وکھرے وکھرے بندیاں بڑھائے، ایسا ممکن نہیں کہ حضور 2 دین دسے. اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اہل سنہ دے جمہور مفسرین دے اتے اجماع ہے کہ الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو۔ چلو دوسرے بھائی آندے نے کہ اے غدیر خم تے نازل ہوئی ہے، انج کر لو حضور دے وصال تو پہنا نازل تا ہو گئی۔ میں جو سمجھانا چاہنا حضور دے وصال تو پہنا آیت آ گئی نا کہ دین مکمل ہو گیا، تے تہاڈا کی ذہن بندا ہے بھئی صرف اہل بیت نو دسیا نے تے اللہ راضی ہو گیا بے مکمل ہو گیا، یا حضور صرف اہل بیت نو دین دسنا ہے؟ نہیں، حضور نے سب نو دسیا، سب نے وصول کر لیا، گواہی ہو گئی، آیت آ گئی۔ بھائی اے پوائنٹ اس نو یاد کر لیں، دین حضور دے ہوندیاں مکمل ہویا ہے۔ لو بھائی نوٹ کر لو، جنہ دین سمجھنا ہوئے حضور دی فوت ہون تو پہنا پہنا سمجھ لو، حضور دے وصال تو پہنا پہنا جو مکمل ہو گیا ہے تے تسی ہیٹھاں روڑے ضرور پاؤنے، جڑا خالص مکمل ہویا ہے وہ تے مان لو۔ اچھا انہوں بندے ہاتھ نہیں لیندے تے ہیٹھاں والے ہاتھ کھاد کے دو میں پائی گئی، گل دی سمجھ نہیں۔ جیڑا دین مثلا نماز پڑھنا ہے، روزہ پڑھنا ہے، حج پڑھنا ہے، زکوٰۃ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، جو کچھ ہے پہلے وے، لیکن پہنا چونکہ عمل کرنا پوندا ہے نا، لڑائی کوئی نہیں۔ اس واسطے انہیں تو تھوڑا جا بڑھا کے بالکل سیدھا ایسا ڈائریکٹ 60 ہجری کے تشریف لے آؤ، گل نہیں سمجھ آئی کوئی؟ اتھو آ کے بہ جاندے نہیں ایتھوں لگو، میں کہ باجی اتھو نہ لگو، دین اقرا بسم ربک الذی خلق تو لگ گئے، خدا دا نہ ہے اتھو لگو، تسی 60 ہجری تے آ کے بہ گئے ہو، بس سارا دین ایتھے۔ میرا اس گل تے کوئی خلاف نہیں، اسی تے وہ جڑے آنے دین است حسین دی بنا است حسین، لیکن بھائی کچھ یہ بھی سمجھو بنانا دین مکمل کر کے گڈڑی بن کے گئے، گڈ مار دیتی سائیں، لو بھیا دین مکمل ہو گیا، وہ خدا دا نا ہے جڑا نبی مکمل کر گیا وہ دے حالت دھیان کر۔ ایک جملہ سن، مولوی صاحب 10 دنوں والے بیان کرنے والے صاحبان وہ بیان نہیں کر سکتے، کیوں؟ زکوٰۃ دا بیان کرن پھکا ہے، روزے دا بیان کرن پھکا ہے، نماز دا بیان کرن ویوز ہی نہیں آ رہے، انٹرنیٹ تے کوئی ویوز ہی نہیں آ رہے نماز دا بیان، بھائی سب چھوڑو، کی کر دے؟ جہاد کرنا ہی نہیں، چھوڑو جہاد اسی جو کرنا ہی نہیں، چھڑو پر زکوٰۃ دینی کوئی نہیں، حج کرنی کوئی نہیں، روزے رکھنے کوئی نہیں، سانو انہاں گلاں لڑ گئی لگی۔ قوم نو اوتھے لیاؤ جتھے فلیش پوائنٹ ہے، جتھوں لڑائی ہو سکتی ہے، جتھوں فرقہ واریت ہو سکتی ہے، اور جتھوں کوئی سانوی نہیں جانا۔ آپ نے سمجھا گیا؟ اے عزیز بھائی، اے سنگی، کاش اسی دین سمجھ لئیے تے حسین سمجھے چاہ جائے، کاش حسین سمجھ لئیے تو دین سمجھے چاہ جائے۔ باجی دین نہ سمجھیا حسین سمجھے چ نہیں پیاؤں، حسین نہ سمجھیا دین سمجھے چ نہیں پیاؤں، گل تے ایک ہی آئی جے کسے پاس ہوئی پوری طرح مان لئیے۔ حسین پاک دی 25 سالہ زندگی جیڑی ابو بکر عمر تے عثمان غنی دے دور وچ گزری، کیا امام حسین نے وکھری امام بارگاہ یا نماز پڑھن والی جگہ بنائی؟ امام نے کوئی اپنی اذان وکھری دیتی ہے؟ کوئی امام صاحب نے میرے 3 امام جو مدینے چاہے، آپ نے کوئی چیزاں نہیں بنائیاں وکھری، انہاں دے نال ہی سرکار دی زندگی گزرتی رہی ہے، رشتے لیندے رہن، دیندے رہن، شادیاں کرتے رہن، ہوندیاں رہن، بڑی خوبصورت زندگی۔ تہاڈا کی ذہن بندا ہے بھائی اتنا پڑھن باہر کوئی نہ نکلدا، کہ سفر کوئی نہ کردا، کیسے 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 ساڈے یہی ضرورت ہے اس امر دی۔ میں کل بھی کیا سی کہ امام حسین دی عمر کربلا وچ 56 سال سی، 55 سال 6 مہینے تے کچھ دن سی۔ او خدا دا نا ہے اس آخری دیہاڑے تے جو اتنا ٹل لائی بیٹھی، پچھلی 56 سال بھی امام پاک دی زندگی ہے۔ امام پاک نے ابو بکر نال کیویں وقت گزاریا سنو،
تقریر مکائی گیا جی. حضرت عمر ممبر تے بیٹھے، جڑا مولوی ممبر تے بیٹھا ہوئے دا بڑا روگ. پھر ایک عام مولوی نہیں، عمر بن خطاب نے، اور ممبر بھی عام نہیں، حضور دا ممبر ہے. حضرت ابو بکر ایتھے باندھے سن، حضرت رسول اللہ ایتھے باندھے سن اتے. جدو ابو بکر خلیفہ بنے تو ایتھے باندھ لگا، جدو حضرت عمر بنے تو ایتھے باندھ لگا، پچھو حضرت عثمان آ گئے، ممبر کو کھلو کے سوچیا، ایتھے بہ گئے. کسی انہاں تو پوچھا بھی تسی ایتھاں بھی نو بیٹھے، ایتھے بھی نو بیٹھے، اتھاں بہ گئے. انہاں فرمایا میں ممبر دیاں سیڑھیاں تے ترائی نے حضور دیاں، انہاں میں چوتھی بنا نہیں سکتا. تے جے میں باندھا نا ایتھے تے بندے آکھنا اپنے آپ نو عمر دے برابر سمجھنا، تے جے میں باندھا ایتھے تے بندے سمجھنا اپنے آپ نو ابو بکر دے برابر سمجھنا. ایتھے اس تو بیٹھا انہاں دے برابر میں سمجھنا کسے نے، ایک کسے نے آکھنا بھائی حضور دے برابر ہے، کیونکہ سارے نے پتہ ہے نوکر برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تو حضرت عمر جیسی شخصیت ایتھے ممبر تے بیٹھے. بھائی کمال دا جملہ بولیا حضرت ابو بکر نے، اور کاش یہ جملہ سارے دنیا دے پیر سن لیں اور مان لیں. آپ کھڑے اور خطبہ دیتا اور فرمایا جس وقت تو آن لگے کہ میں لین تو لانا میں انفاد کے سیدھا کر سکیا، میری اطاعت ادو کریا دے جدہ تک میں حضور دے دین دے مطابق چلتا، جدو دین تو ہٹا میری اطاعت نہ کریا. حضرت عمر بیٹھے، اتو شہزادہ ہے امام حسن آئے اور ارشاد فرمایا انزل ان ممبر ابی، میرے بابا جان دے ممبر تو تھلے اتر، نانا جان دے ممبر تے نہ بیٹھ، جمعہ پڑھا رہا ہے. بھائی چھوٹی جی بات نہیں، بہت حساس ہے کسے خطیب نو آکھنا کہ ممبر تو تھلے اتر. ہن نات خاص سپیکر پھدیا ہوئے تو دے کول ہٹان بڑا اٹھا ہوئے، تانوں پتہ تے ہے. عزیزان من حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نو سمجھا گئے نے افضل ہے کل جہان سے رتبہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں رتبہ. صرف دعویٰ نہیں کیتا، بیٹے نے دے ہوتے ابجیکشن کیتا کہ ابا جی تسی پھر اے شہزادیاں دی چھوٹی عمر ہے یا جنگ تے گئے ہی نہیں تے بزرگ صحابہ دے مطابق انہاں دا تسی برابر کر دیتا ہے وظیفہ، اے کی کیتا جے بلکہ ڈبل کر دیتا جے. تو آپ نے اپنے بیٹے نو فرمایا بیٹا انہاں نال برابری نہ کر، نہ تیری ماں انہاں دی ماں جیسی ہے، نہ تیرا نانا انہاں دے نانے جیسا ہے. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے. نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے. اور آپ مسئلہ سمجھ لیں، ایران فتح ہویا، دو شہزادیاں ایران دیاں، شہر بانو اور کیہان بانو مدینے آئے، لوگاں دی خواہشی کے رشتہ سانو ملے، لیکن عمر فرمایا او ایران دیاں شہزادیاں نے رشتے اسلام دے شہزادیاں نو دیتے جان گے. ایران دیاں شہزادیاں نے تو رشتے اسلام دے شہزادیاں، محمد بن ابو بکر اور حسین بن علی، انہاں دوواں نال ابو بکر اور حضرت علی دے شہزادیاں نال حضرت عمر نے نکاح فرمایا، اور دوواں دے گھر بیٹے پیدا ہوئے. ہے توجہ؟
جملہ نوٹ کرنا ہے سر کر لینا. محمد بن ابو بکر تے امام حسین سرکار دی شادی ہوئی. دو میں بہنا سن. حضرت حسین دے گھر امام زین العابدین پیدا اور محمد دے گھر قاسم. زین العابدین کی شادی حضرت حسن المثنی امام حسن دے صاحبزادے نے انہوں دی سسٹر نے فاطمہ حسنی سیدہ نے زین العابدین دی انہوں نے شادی ہوئی. اور ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب انہوں نے حضرت قاسم فقیہ مدینہ کی شادی. توجہ ہے جناب؟ سارے بندے نہیں سمجھ لگنی لیکن کچھ بندے سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ, نہیں سمجھ آئی تو میں سبحان اللہ. کہ ابو بکر دے پوترے دی شادی علی پاک سرکار دے بتیجے دی سسٹر بی بی زینب پاک دی بیٹی اگو حضرت ام فروا پیدا ہوئے. محمد باقر سرکار جڑے ابو زین العابدین اور بی بی فاطمہ دی مشترکہ اولاد سن حسنی حسینی سیدزادے سن. انہاں دی شادی تے حضرت ام فروا دی شادی ہوئی جتو امام جعفر صادق سرکار دی دنیا تے تشریف آوری. مشہور گل ہے تسی جان دے ہو سارے. یہ واقعات اور یہ انہاں دیاں ہستیاں دا آپس میں جو ملاپ ہے یہ دستا ہے کہ جتنا رسا سی چھکیا ہے انہاں کوئی نہ چھکیا جڑا سی بنائی پھرنے ہیں. عزیزان من میرے سجنوں میرے عزیزوں میرے امام عالی مقام نے جدو دین تے مشکل گھڑی آئی ہے. چند جملے بکر بلا بچو بولا. میرے امام مدینہ شریف تو نکلے لیں 4 مہینے مکہ قیام فرمایا. 4 مہینے دے مکے دے قیام تو بعد کی تفصیل میں تو انکال بیان کر دیتی سی کہ وجوہات کی سن تو کی میں آپ دا جانا کس وجوہات دی بنیاد ہویا ہے وہ دی کل میں تفصیل تھوڑی کیتی سی. میرے امام نکلے لیں فرزدق شاعر بڑا اچھا شاعر ہے تاریخ دے اندر بہت بڑا شاعری دے اندر بڑا نام ہے. فرزدق بہت بڑا نام ہے. امام علی مقام نال ملاقات ہوئی اور بندیاں دی بھی ملاقات ہوئی. امام پوچھتے نے کوفے دے حالات کی نے. لوگ دستے نے سرکار کوفے نہ جاؤ حالات اچھے نہیں ہیں. ایک بندے نے عرض کی دی یا امام میں مسلم نقیل دی لاش کٹی ہوئی سر والی کوفے دے دروازے تے لٹکی ہوئی دیکھیے. میرے امام فرمان دینے کٹی ہوئی دیکھیا چکی ہوئی تے نہیں دیکھی نا. حضرات علی وقار میرے امام چل رہے نے تو شاعر کہندے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق کل آیتوں کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. حضرت اصغر کا وہ تیر کھا
کا بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ حضرت میں حضرت عریہ کھانا، لیکن امام جس راستے تے جا رہے سن اسی دا کوفے جا رہے سن۔ حضرت حر نے آپ نے اس جگہ تے روک لیا کہ آپ کوفے نہیں جا سکتے، اگر آپ جاؤ گے تو میں آپ کو گرفتار کرا دوں۔ امام نے فرمایا ساکلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عربی دے اندر جھڑکن واسطے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ساکلت کا امک۔ ساکلت کا امک کی جدو لفظ امام نے بولیا نا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حر کہنے لگے کہ جس طرح تسی میری ماں نہ کھیا نا، یہ لفظ میرے بارے بولیا ہے، میں نہیں بول سکتا۔ عرب وچ کوئی اور آندا تو میں جواب ضرور دینا، پر تیری ماں بڑی اچھی ہے، خودی شان بڑی اچھی ہے، میں ایسا لفظ نہیں بول سکتا، لیکن تو میں کہ نہیں جانتا۔ تو حر نے امام علی مقام کو روک لیا۔ امام غصہ فرمایا مگر اس نے نہیں جان دیا، ایک حقیقت۔ امام نے پھر راستہ بدلیا اور کوفے تو کربلا دی طرف روک دیا، اور آپ کربلا آئے اس وقت، اس دن 2 محرم سے۔ اس نے 2 بھی روکیا، 3 بھی روکیا، 4 نو ابن سعد لشکر لے کے پہنچ گیا، اور حر کو لو کمانڈ اس نے لے لی کیونکہ بڑا افسر سے۔ 6 نو شمر آیا، اس نے عبید اللہ بن زیاد نو خط لکھیا ہے کہ تو جس بندے نے بھیجیا ہے نا حسین پاک نال لڑن واسطے ابن سعد نو، یہ تو انہاں نال روز راتی ملاقاتاں کردا۔ تو ابن زیاد نے خط شمر نو دے کے بھیجیا کہ جا اور اس نو کہے کہ یا تے کام کرے جس واسطے گیا ہے، تے یا فوج تیرے حوالے کرے اور آپ چھٹی کرے۔ تو 7 نو پانی بند کر دیتا سر، جدو پانی بند ہوا ہے تو ہور کس پاسے؟ گڈ۔ 8 نو بھی ہور، 9 نو لشکر حسینی تے پہلا حملہ کیتا یزید فوج۔ حضرت عباس دے ذریعے مولا امام حسین نے 1 دن دی مہلت لئی ہے، اور اس حملے وچ بھی اور یزید دے نال 10 محرم نو امام نے ایک آخری خطبہ اتمام حجت دیتا ہے۔ اس خطبے دے اندر حضرت حر دی دنیا بدل گئی۔ جدو تقریر سمجھ آ گئی، امام پاک دی تقریر سی، ان پورے لشکر نو سمجھ نہیں آئی، حضرت حر نو آ گئی، انہاں گھوڑے نو ایڑ لگائی، امام پاک دی خدمت جا گئی۔ کئی باری خیال آیا اسی کہ پتہ نہیں معافی ملنی ہے کہ نہیں ملنی، لیکن عشق آکھیا کریم بڑے نے جے ٹر کیوں تے معاف کر دے۔ عزیزان من ایک جملہ یاد آیا، شاید حر نوے عقل نے مشورہ دیتا ہوئے گا، اتنے بڑے جرم کرن تو بعد تینوں معافی کیویں ملے گی؟ دیکھو مورخ دی اپنی دنیا ہے، مورخ تے جملہ لکھا ہے میں پڑھا کہ اگر حر نہ روکدا اور امام کوفے چلے جاندے تو تاریخ مختلف ہو۔ مورخ دی اپنی دنیا ہے، وہ تاریخ لکھتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ روحانی حقائق کی۔ مورخ تقدیر نہیں لکھتا، تاریخ لکھتا ہے۔ تو مورخ اتنے جملہ لکھا ہے کہ اگر حر نہ روک دے، امام کوفے چلے جاندے تو شاید تاریخ تھوڑی جی اس تو مختلف ہوندی، انج نہ ہوندی جی میں ہویا، لیکن حضرت حر روک لے۔ اتنا کرن تو بعد جدو گئے نے تو دل وچ خیال تے آیا ہوئے گا پتہ نہیں معافی ملے کہ نہ ملے، لیکن پھر عشق آکھیا ٹر جا، پیراں تے بہ جائیں سرکار کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑے رہنا، سرکار کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑے رہنا،
جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں۔ تاریخ لکھیے حضرت اور جا کے قدمہ چ گر گئے نے، حسین پاک نے اٹھا کے سینے نہ لایا ہے، نہ نمازاں گنیاں نے، نہ روزے گنے نے، نہ حجاں گنیاں نے۔ فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اور تو دنیا تے بھی آزاد ہے آخرت وچ بھی آزاد ہے۔ بھائی جان میرے استاد ایک جملہ بول دیا ہے، فرماندے ہائے اگر حضرت حسین نے بغیر نمازاں تے روزیاں تے عملاں تو بغیر اور نو جنت وچ لے جانا ہے، نانے بھی اپنے پیاریاں نو نال لے جانا ہے۔ ایتھے عملاں دی گل کوئی نہیں، بغیر عملاں تو جے حسین اور لے گئے نا، اتنیاں غلطیاں دے باوجود تے نانے بھی ابو بکر تے عمر نو لے جانا ہے، سائیاں غلطیاں کوئی نہیں ویکھنیاں، نال تے جڑے مانن والے۔ تو عزیزو ساتھیو انشاءاللہ پھر کل کربلا دا ذکر ہوئے گا۔ اللہ قبول فرمائے۔ یا مولا سب بھائیاں دا آنا بینا سننا قبول فرما، خیر فرما، برکت فرما، عافیت اجمعین۔